بتا رہا ہوں کہ یہ سابقہ MP ہیں سیالکوٹ سے، اور میں یہاں باہر کھڑا تھا دیکھ رہا تھا، تو میں ان کی وجہ سے یہاں آ کر گدی پر جلدی ان کو بلا کر پاس بیٹھائیں۔ انہوں نے پاکستان میں سب سے خوبصورت کام کیا جو پاکستان، یہ پہلے واحد بندے ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بات منوائی ہے کہ تلاوت کے بعد نعت ہونی چاہیے، اور پہلے نعت کے الفاظ میں پاکستان میں مجھے انہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی ہے جو دیکھ کے اور مجھے خوشی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں نے ووٹیں چھ تھی، کیا نام ہے پورا آپ کا؟ طاہر محمود ہندلی کا نام ہے بھی، کہتے ہیں 6 ووٹیں تھی، اور ایک جو تھا ہمارے ساتھ جو تھا وہ کرسچن تھا جو بھی وزیر ہے کلچر کا، کیا نام ہے اس کا؟ طاہر خلیل سندھو۔ تو انہوں نے کہا جی ووٹیں آدھی آدھی کرتے ہیں، یہی کہا؟ جی کیا کہا؟ یہ ووٹیں سر یہ ہوا تھا نا کہ ہاؤس میں یعنی مسئلہ پاس ہو گیا تھا، جب ہاؤس میں پاس ہو جائے تو پھر کمیٹی میں نہیں جاتا۔ اچھا، پورے ہاؤس نے کہہ دیا سوائے رانا صلاح اللہ کی کہ جی ٹھیک ہے پاس ہے۔ ایک چنوٹی کا لڑکا تھا، 2-3 یہ لڑکے اور جو MP مخالفت کر رہے تھے۔ اچھا، مگر وہ رانا صلاح اللہ نے کہا جی کہ اس کو کمیٹی کے سپرد کر دو۔ سب نے شور ڈالا، پورے ہاؤس نے کھڑے ہو کے نعرے لگانے شروع کر دی، صحیح مسیح یا نبی یا نبی، یعنی مسئلہ پاس ہو گیا۔ کمیٹی کے سپرد یہ ہو نہیں سکتا بائی لا، مگر وہ اسپیکر ڈرتا وہ اس کی وجہ سے کہہ کے بھاگ گیا، اور اسپیکر اس کا گراؤ کیا، بڑا مشکل انہوں نے وہ نہیں مانا۔ پھر انہوں نے کمیٹی بنا دی 14 بندوں کی، وہ پورے پنجاب ایک موومنٹ چلی، میں نے کہ اسلام آباد فیصلہ آباد میں اس کے گھر والے حلقے میں مولوی نے یوز کال کے اس کو کافر قرار دے دیا۔ اچھا، اس نے مجھے فون کرا کہ میرے مولوی نے مولوی لگا دی، میں نے کہا ٹھیک ہے تم بندے بن جاؤ۔ اچھا، اس نے کہا جی میں میٹنگ میں نہیں آتا، پھر وہ تیرا رہ گئے سر۔ تو میں نے وہ ہمارے یہاں گجرا والا کے رضا صاحب مصطفی صاحب ساری رات پھر میں نے ان کے پاس گزاری، انہوں نے مجھے اردو شعراء کا سارے کا جو کلام ہوا ہے اکٹھا کر کے دیا، ان اللہ و ملائکتہ یہ آیت اس کا ترجمہ اس کی تشریح کر کے دی۔ پھر دعوت صدیقی صاحب تھے بے رشید کے، پھر اس کے ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کافی مواد دیا۔ کمیٹی نے میں نے اسپیچ کی تو اس میں 6 میری طرف ہو گئی، میرے اس میں 6 میرے مخالف ہو گئے، اور کاسٹنگ ووٹ اس کا طاہر خلیل سندھو کا تھا، یہ کرسچن تھا۔ مگر مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ تو مخالفت کرے گا کیونکہ کرسچن تو پہلے ہی مخالفت کر رہے تھے، مگر اس نے بڑی پہلے جب وہ جھگڑا یہاں تک ایک وارث کلو ہے MP خوشاب سے، اور ایک عبد الرحمان ہے میجر ادھر سے فیصل آباد سے، اور کمیٹی کا چیئرمین تھا افضل جو اب MNA ہو گیا ہے رانا افضل، اور وہ میری حق میں تھا، اور بلکہ وہ رونے لگ گیا تھا۔ اس میں وہ سر خریدا، اس نے میجر نے اور جو کلو تھا وہ تو ان کے گلے پڑ کے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں کرسچن ہوں، مجھے بات کرنے کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے، نہ کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے، مگر مجھے بنا دیا گیا تو مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے کرو کرو، میں پریشان ہو گیا یہ تو میری مخالفت کرے گا۔ اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے کرنا کیا، تعریف ہی کرنی ہے نا، کہ آپ کے نبی بڑے خوبصورت ہیں، ان کا رہن سہن بیٹھنا بڑا خوبصورت ہے، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، آپ میرے نبی کی تعریف کرو، میں آپ کے پاؤں پڑ جاتا ہوں، اور آپ کس طرح کے امتی ہو کہ اپنے نبی کی خود ہی مخالفت کر رہے ہو۔ دیکھیے انہوں نے افضل نے نا سر پاس کر دی۔ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ عیسائی نے مسلمان کو شرم انگیز بات کی کہ اگر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات کرے تو ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور اتنے بڑے جو پوری کائنات کے مالک، 2 جہان کے مالک کی نعت ہو رہی ہے اور تم اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہو۔ میں بھی انہی کی ووٹ دے رہا ہوں، اور پہلے بندے جنہوں نے اسمبلی میں بل پاس کرایا، میں پتہ نہیں کیا لگتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو نعت کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کی مخالفت۔ دیکھو کتنی بڑی بات۔ اس کے بعد جب دوسرے پھر پیش ہو رہا اسمبلی میں اپروول کے لیے، تو وہ ایک کرسچن تھا، میری پیپلز پارٹی کو اس وقت تھا میرے ساتھ رفیق کرسچن، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ہم بھی ملک کے شہری کا جائے، نے کہا تھا کہ آزاد ملک ہے، دلیتوں کو تحفظ ہوگا تو ہماری بھی یہاں پہ انجیل پڑھائی جائے۔ تو اسپیکر صاحب مجھے تنزیہ کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا تھا نا، اب آپ 2 جواب، میں نے کہا مجھے فلور دے، میں دیتا ہوں جواب۔ اس نے فلور دیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، تین کو آزادی ہے، میں اوسط کامن اور رسم لاڑ کے جب بھی جاتا ہوں انگلینڈ 2 سال میں 2 بار، ایک بار میں جا کے اجلاس سنتا ہوں، اور وہاں پہ ایک مسلمان سے کرسچن ہوا ہے، پادری بنا ہے، اس کی سب سے اونچی چیئر ہے اوسط لاڑ میں، اس لیے کہ یہ مسلمان سے کرسچن ہو کے پادری بنایا گیا۔ تو میں نے کہا جی وہاں پہ آپ اوسط لاڑ اوسط کامن میں وہاں پہ آپ نعت پڑھا دیں یا تلاوت کروا دیں، تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم یہاں پہ آپ کی انجیل پڑھا دیتے ہیں۔
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت بڑا کام کیا اور بہت بڑا خوبصورت کام کیا. مجھے دل کو خوشی ہے. میری زندگی کا صرف دو ہی مقصد ہیں, ایک حضور کی نعت ہے اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت. یہ تو ہم سے موت بھی نہیں چھڑا سکے گی, یہ تو چھڑا بھی نہیں سکے گی, کیونکہ ہماری زندگی کا مشن ہی یہی ہے. یا رسول اللہ ہمارا مشن ہے, اس میں ہم بالکل ڈٹے ہوئے ہیں بس. اور یہ اس بات کا دکھ ہے کہ دیکھو جن کا اللہ کہتا ہے کہ ہر روز آنے والی ہر لمحہ ہر گھڑی سے ان کا ذکر بلند کیا گیا, کام گھٹا سکتا ہے, کس کی جان ہو نہیں سکتا. اس لیے بس اللہ تعالیٰ نے کیا بڑی بڑی بات کی, بڑی بڑا کرم آپ پر اللہ نے کیا, بڑا کام. زندگی کا مقصد پورا ہو, زندگی کا مقصد پورا ہو, یہی مقصد ہے زندگی کا پورا ہونا, اور کچھ نہیں ہے. زندگی کا یہی مقصد ہے. بادشاہوں کے تخت ویران ہوتے ہیں, لیکن جب انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وفا کیا نا, تو اس کا دنیا میں بھی بدلا تو آخرت میں بھی بدلا. اس بات تین اسمبلی میں پڑھی جا چکی ہے, قومی اسمبلی میں پڑھی جا چکی ہے. اب بائی لارج اس کو کوئی شرک بدعت نہیں کہہ سکتا, وہ قانون بن گیا. بہت بڑی بات, اللہ آپ سلامت رکھے. ہم جہاں محفل کریں گے آپ ضرور شامل ہوں گے. چاہے ہماری محفل ہے 2-3 محفلیں, ایک امداد میں ہے 5 تاریخ کو, پھر 11 تاریخ کو انشاءاللہ گجرات میں ہے, پھر تو انگلینڈ میں ہے, پھر اس کے بعد یہ بھی آئے اتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ سے بھی. تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ نبی کے نام کے لیے آئے ہیں, جو تاریخ آپ مرضی رکھ لیں. آپ نوکر کس کے, ڈیوٹی کس کی, ڈیوٹی کس کے. آخر تیسرے سوال میں تو مصطفیٰ کریم ہی ہوگے نا, تیسرا سوال تو نہیں کا ہوگا نا. سارے بخشش کرا لو گے ادھر سے, شفاعت تو وہی کریں گے. اس لیے جیسے مرضی ہے, جس طرح آپ کی مرضی ہے, جو مرضی تاریخ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو کریں رکھیں گے مرضی, وہی تاریخ فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالیٰ.